پریز دی لارڈ. یسوع مسیح کی زندہ جلالی ابو فضل میں فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام, اور جتنے بھی ناظرین گریس فار آل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ سبوں کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا بھلا خدا ہے. ہر روز وہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ڈھیروں خوشیوں کو لے کر آتا ہے. جیسے کرسمس کا سیزن ہے, ہر طرف خوشیاں ہیں, شادمانی ہے, تو میرے عزیزوں ہمارا ایمان ہے کہ یہ منتھ بلیسنگ کا منتھ ہے, تاکہ خدا کی فیور, خدا کا لو, خدا کا اطمینان آپ کی زندگی کے اندر آ جائے اور آپ یسوع کے فضل میں بڑھتے چلے جائیں. جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں فضل ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب چینل پر یا اپنے موبائل فون میں فضل ٹیلی ویژن کی ایپ کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور ناظرین اگر ابھی تک آپ نے فضل ٹیلی ویژن کی ایپ کو اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ نہیں کیا, جلدی کیجیے, ابھی اپنے موبائل فون کو اٹھائیے اور پلے اسٹور میں جا کر ٹائپ کیجیے فضل ٹی وی, اور فضل ٹیلی ویژن کی نشریات کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کسی بھی جگہ پر سفر کر رہے ہو, کہیں جا رہے ہو, راستے میں ہو, آپ ضرور دیکھیں, کلام سنیں, گیت سنیں اور برکت کو حاصل کریں. تو ناظرین میرے ساتھ ہوسٹ کریں خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل. پاسٹر عمران آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید. تھینک یو میوش, آپ کو بھی گاڈ بلیس یو, خداوند آپ کو برکت دے. اور پریز دی لارڈ, ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے پیار کے لیے, اس کی محبت کے لیے. جس طرح خدا کی خادمہ بھی بتا رہی تھی کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں دا منتھ آف بلیسنگس, تو میرے عزیزو یہ کرسمس سیزن ہے. ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے لیے, اس کے آنے کے لیے. میرے عزیزو آپ کا اور میرا نجات دہندہ اس دنیا کے اندر آیا, تو دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور یقیناً میری دعا ہے کہ آج کے دن خداوند کا روح القدس آپ کی مدد کرے, اور خداوند کا پاک روح آپ کی ہر ایک راہ کے اندر مدد کرے, اور آپ خدا کے جلال میں بڑھتے جائیں, ترقی کرتے جائیں. کیونکہ میرے عزیزو جس طرح آپ ہر روز یہ پروگرام دیکھتے ہیں گریس فار آل, اور اس پروگرام کے درمیان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ خدا کے خوبصورت خادمین جو دوسرے شہروں سے اور اسی طرح لاہور سے جو خوبصورت کلام کی باتیں کرتے ہیں, کلام کو شیئر کرتے ہیں. کیونکہ میرے عزیزو کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے. تو ہم ہر ایک بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. یقیناً پاسٹر عمران بہت سے لوگ بڑا اچھا فیڈ بیک بھی بھیج رہے ہیں. ناظرین آپ ای میل کے ذریعہ سے, کال کے ذریعہ سے, ایس ایم ایس کے ذریعہ سے میں بتا رہے ہیں کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ برکت پا رہے ہیں. تو ہم سارا جلال یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں, کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں میرے عزیزو. جب ہم خدا کے ساتھ دل لگاتے ہیں تو پھر خدا استعمال کرتا ہے, اور خداوند آپ کو بھی استعمال کر سکتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے اندر یا خدا کے خادمین کے اندر کوئی لیاقت نہیں, کیونکہ کلام کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا نے جہاں سے ایسا پیار کیا, دیٹس مین کہ وہ آپ سے بھی اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت وہ ہم سے کرتا ہے. لیکن آپ خداوند کے ساتھ لپٹ جائیے, خداوند کو اپنا دل دیجیے. اور کرسمس کے اس خوبصورت موقع پر بہت سے لوگ ایک دوسرے کو تحائف دے رہے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, آپ یسوع کو کہیے کہ اس کرسمس کے موقع پر میں اپنا دل تجھے دیتا ہوں, دل تجھے دیتی ہوں. جب دل یسوع کو دیں گے تو وہ آپ کی زندگی کو ڈھیروں خوشیوں سے بڑھ دے گا. ناظرین آج خوشی کا موقع ہے. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ فیصلہ آباد سے فضل ٹیلی ویژن کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے. خدا کے عظیم خادم, بڑی مؤثر خدمت ہے. خداوند اپنے بندہ کو کثرت سے استعمال کر رہا ہے. خدا کے خادم پاسٹر رضوان ولیم صاحب اور اسی طرح ان کی اہلیہ مسز ویویا ولیم, آپ دونوں کو گریس فار آل پروگرام میں ویلکم اور خوش آمدید. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. ناظرین آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا کے خادم جب بھی ہم فیصلہ آباد جاتے ہیں پورے دل پوری جان سے خداوند کے کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. جب خدا کے کام کے اندر ہم اپنا دی بیسٹ دیتے ہیں, جب دل سے کام کرتے ہیں, روح سے, جان سے کام کرتے ہیں, تو خدا کثرت کی برکت دیتا ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ پیارے بھائی ریحان ولیم ہے. ریحان بھائی آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید. اور اسی طرح اسلم مسیح ہے, کونسلر ہیں. بردر جی آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید. تو آئیں میرے عزیزو سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب سے خدا کے حضوری میں جھک جائیں. ہم پیارے بھائی ریحان ولیم کے ساتھ مل کر دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے. اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں, تجھے مبارک خدا ہے. خدا میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا پڑا ہے خدا میں یسوع مسیح ناصری کے نام میں. اے باپ فضل ٹی وی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, خدا کے خادم کے لیے پاک خدا تیری برکت مانگ لیتے ہیں.
खुदा खुदा जब तेरी बेटी और तेरा बेटा खुदा खुदा इस पूरी दुनिया में इस खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, खुदा खुदा इनकी खिदमत को प्रॉस्पर करना है, खुदा इस चैनल को प्रॉस्पर करे खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम में इस टीम के लिए बरकत की दुआ करते हैं। फजल टीवी की टीम को खुदा खुदा और ज़्यादा ब्लेसिंग से खुदा खुदा मामूर करे खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम में। ए बाप, जब आज हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं, तेरी मामूरी में मौजूद हैं पाक खुदा, आज की रफ़ाकत, आज की खुदा डिस्कशन और खुदा बाइबल की जो बातें हैं, कलाम किया जाए खुदा, हम सब की ज़िंदगी में बायस बरकत साबित हो। खुदा एक एक को छूना ब्लेस करना हमसे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच रेहान भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। हमारे साथ मेरी बहन मुबशरा वेविया रिजवान है। तो सिस्टर जी, क्रिसमस का मौका है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत से लोग जो हैं घरों के अंदर सफाइयाँ कर रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं और तैयारियां हो रही हैं यीशु मसीह की आमद की। और यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आया हम सबों का निजात दहिंदा बन के। तो आप फजल टेलीविजन के नाज़रीन को इस मौका पर खुसूसी तौर पर क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी कि खुदावंद ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम सब बहन भाई मिलकर उसके नाम को जलाल दें। मेरा सबके लिए यही पैगाम है, सब बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, कि हमने अपने आप को नए साल की खुशियों में शामिल करने के लिए अपने आप को चेंज करना है। हमने पिछला साल जो हम पिछले दिनों में जो कुछ हम करते रहे हैं, जो कुछ हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, हमने वो दोबारा नहीं दोहरानी। हमने बहाली की तरफ आना है और अपने सारे बुरे कामों को छोड़कर सबसे पहला नंबर हमने खुदावंद को देना है और खुदावंद को मुबारक कहना है, क्योंकि उसने हमें किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है ताकि हम उसकी मुनादी करें। जब खुदावंद ने मुझे खिदमत दी है, मैं बच्चों को बाइबल स्टडी देती हूँ, संडे स्कूल लेती हूँ, भट्टों पे जाते हैं, हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। वो बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़े और हमने खुदावंद के फजल से मैंने उनको तालीम दी है बाइबल के ज़रिए। खुदावंद की शुक्रगुजारी। और मैं चाहती हूँ कि जितने बेटे बेटियाँ खुदावंद के कलाम को जानते हैं वो अपने टाइम को ज़ाया ना करें, बल्कि खुदावंद का कलाम लेकर उन बच्चों तक पहुँचें जो अभी खुदावंद के नाम को नहीं जानते। और मेरा यही पैगाम है कि हमने इस नए साल में बहाली को लाना है और खुदावंद के नाम को जलाल देना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीज़ों सिस्टर जी ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस तरह प्यारी बहन ने ये बताया कि वो किस तरह, देखें, जो भट्टे पर बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते, कि खुदा ने उनके अंदर ये बात को डाला कि वो बच्चों को तालीम भी दे सकें, एजुकेशन, और उसके साथ बाइबल की तालीम भी दे सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन आज इस दौर में हमें ज़रूरत है कि अपने बच्चों को भी जो है वो कलाम के मुताबिक उनकी ज़िंदगी बसर करें, ताकि यीशु के नाम में जब वो जिस राह में भी जाए तो खुदावंद उस राह में भी उनकी मदद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर इमरान, क्रिसमस का मतलब ही टू गिव है। जी। तो मेरे अजीजों, बांटना, खुशियां बांटना, मोहब्बतें बांटना, तोहफ़ बांटना। तो जिस तरह मेरी बहन ने जिक्र किया भट्टे के बच्चों का, तो मेरे अजीजों हम खुद उन इलाका जात में जाते हैं और वो बच्चे जो है बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं वालदैन के साथ। और एक दफ़ा एक वालदा मुझे बता रही थी कि बच्चे ज़िद करते हैं, कहते हैं कि हम भी स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें कि मजबूरी है कि बच्चों को अगर काम पर नहीं कराएंगे तो फिर हम कैसे खाएंगे। तो मेरे इस क्रिसमस के मौका पर आपके पास सुनहरी मौका है कि आप क्रिसमस की खुशियों पर भट्टों के बच्चों को भी ज़रूर याद रखें। आप अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए, उन्हें कहिए कि इस क्रिसमस पे आपने गिफ्ट लेना नहीं है, बल्कि जो आपको गिफ्ट मिलना है हम उसको इकट्ठा करेंगे और मिलकर जाएंगे और किसी ना किसी ऐसी फैमिली की मदद करेंगे, ऐसे बच्चों की मदद करेंगे जो डिज़र्विंग है। और यकीनन जब आप इस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे तो कोई भी जो है वो भूखा नहीं सोएगा, बल्कि इस तरह से जब हम दिए से दिया जलाएंगे तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अगर एक फैमिली की भी आप मदद करेंगे तो मेरे अजीजों आहिस्ता आहिस्ता हम बहुतों तक पहुंचेंगे। और ज़रूर इस क्रिसमस पर मैं चाहती हूँ कि आप दूसरों की मदद करें। इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, आए हम दाइम गिल का गीत सुनते हैं, रात क्रिसमस की, और इस गीत के वसीला से बरकत पाते
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे चीज़ों आपने खूबसूरत गीत सुना, दाइम का रात क्रिसमस की। मेरे चीज़ों क्रिसमस की खुशियाँ जैसे ही दिसंबर का आगाज़ होता है, हर सू खुशियाँ खुशियाँ नज़र आती हैं और हर कोई एक्साइटेड होता है कि इस साल मैंने ये करना है, वो करना, मुझे ये गिफ्ट मिलेगा। लेकिन आज हम आपको कहना चाहते हैं, इस क्रिसमस के मौका पर अपने बारे में ना सोचें बल्कि दूसरों के बारे में सोचें। जी बिल्कुल, आपने मैम बड़ी अच्छी बात की है और यहाँ पर मैं आपको ज़रूर इनकरेज करना चाहूँगा। कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो ये जो क्रिसमस का मौका है गिविंग का, तो आप ज़रूर अपने इर्द गिर्द देखें। अगर खुदा ने आपको इस काबिल बनाया है, खुदा ने आपको ये तौफीक बख्शी है कि आप दूसरों की मदद कर सकें, तो मेरे अजीज़ों ज़रूर कीजिए, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि जो गरीब का ख्याल रखता है वो खुदावंद को कर्ज देता है। तो यकीनन जब आप गरीबों की मदद करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो खुदावंद आसमान के दरीचों को खोल कर आपको बरकत देगा और खुदावंद आपके बिजनेस को, कारोबार को बढ़ाएगा। रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आप बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे अजीज़ों जब खुदावंद के लिए आप कुछ भी करेंगे तो खुदावंद आसमान के दरीचे आपके लिए खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे साथ प्यारे भाई असलम मसीह हैं, काउंसलर भी हैं जी। और मैं पूछना चाहूंगी कि क्रिसमस के हवाला से फजर टेलीविजन के नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं? वो क्रिसमस मुबारक होवे, परसों ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। थैंक यू ब्रदर। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਆ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣਾ हर शाब करी जावे, ना कोशिश की जावे ना की है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा भाई ने सादगी जी। के साथ पैगाम दिया है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं लॉकडाउन की वजह से, जो डिजर्विंग है, मुस्तहिक है, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो क्रिसमस की खुशियों को मना सके, उनकी भी मदद की जाए। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा ब्रदर ने बयान किया कि अगर देखें खुदा ने आपको ब्लेस किया है, जिस तरह आप देखते हैं कि ये सारा साल जो है वो कोविड की वजह से लोगों के पास कारोबार भी नहीं था, जॉब्स भी नहीं थी काफ़ी लोगों के पास, लेकिन हर एक बात के लिए मैं समझता हूँ कि हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। और यकीनन जब आप खुदा के सामने झुकते हैं, खुदा से मांगते हैं, तो खुदावंद आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत देता है। जिस तरह ब्रदर बता रहे थे कि आप ज़रूर एक दूसरे की मदद करें, तो हमें क्या करना है? एक दूसरे की मदद करनी है कि अगर खुदा ने, हम हर रोज़ आपको इनकरेज करें कि इस माह के अंदर आप देखें कि अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया है तो आप दूसरों की मदद ज़रूर कीजिए। आमीन। बेशक मेरे अजीज़ों, आप दूसरों की मदद कीजिए, एक दूसरों के काम आए। ज़रूरी नहीं, अक्सर औक़ात ये है कि हम बहुत ज़्यादा वसाइल हों तो फिर ही दूसरों की मदद करें। वसाइल से, पैसे से ज़्यादा जो मैटर करता है वो दिल। अगर आपका देने वाला दिल है तो आपके पास थोड़ा भी है तो खुदावंद उसमें भी बरकत डालेगा और उसमें से बहुतों की ज़िंदगी के अंदर काम करेगा। हमारे साथ प्यारे रेहान विलियम भी है, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी कि क्रिसमस के हवाला से वो क्या कहना चाहते हैं नाज़रीन को, और नाज़रीन के साथ अपनी गवाही भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुकदस नाम में हम सब की सलामती हो आमीन। कि खुदावन ने आज का खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा। मैं हॉली फायर चर्च के साथ यूथ को रन कर रहा हूँ। एक्चुअल मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन अब मैं जो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ वो ऑर्फन बच्चों के लिए और अपनी यूथ के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास जो मैट्रिक के बच्चे हैं, जैसे उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे पास साहब ने कहा कि हमें, सिस्टर ने बताया कि हमें खुदा की खिदमत करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, और उसके लिए सोर्स का होना इतना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत लार्जेस्ट सोर्स है फिर आप खिदमत कर सकते हैं, बल्कि इससे हटकर अब जो 9th-10th के बच्चे हैं मेरे पास, वो एवरी वीक हमें 200 देते हैं। वो हम ऑर्फन बच्चों के अंदर डिवाइड करते हैं, उनको बुक्स लेके देते हैं, उनकी फ़ीस पे करते हैं, स्कूल फ़ीस। और हम पे इस तरह करते हैं कि हम उनके घर में नहीं जाते, बल्कि हम बच्चों के स्कूल में जाते हैं, उनके प्रिंसिपल से मिलते हैं और उनके हैंड ओवर करते हैं ये पैसे। जी। क्योंकि घर में जाते हैं, पैसे जाएंगे, मे भी किसी और ज़रूरत पे लगा दें वो लोग पैसे, और फिर हम उनको साथ बताते हैं। फ़ीस देने के बाद उनके घरों में जाते हैं और उनको बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर दुनिया में आर्जी तौर पर आए हैं। हमारा जो बाप है, जो रियलिटी है, वो यीशु मसीह नासरी है। माँ बाप साथ छोड़ देंगे, बहन भाई साथ छोड़ देंगे, रिश्तेदार साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर कुछ साथ रहेगा आपके तो वो यीशु मसीह नासरी है। तो इसी तरह हम ये मैसेज डिलीवर करते हैं। अगर विडो के पास जाते हैं, बेवा औरतों के पास जाते हैं, तो हम उनको एक कहते हैं कि आप बेवा नहीं हैं, आप इस बात को ज़हन से निकाल दें। ऑर्फन बच्चों के पास जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप ऑर्फन नहीं हैं,
کیونکہ ہمارا باپ زندہ ہے اور وہ Amen, یسوع مسیح amen. ناصری ہے. اور کرسمس کے موقع پر یہی میسج ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں, یہی میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے, پوری دنیا کے لیے, جہاں جہاں ٹیلی ویژن میں دیکھا جا رہا ہے, فضل ٹی وی کو لوگ دیکھ رہے ہیں, کہ آپ اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں, جن کو لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں, جن کے لوگ اپنے لیے لوگ کانشیس ہوتے ہیں, ہمیں ان کے لیے پیشنیٹ ہونا ہے کہ ہم ان لوگوں کی, ان بچوں کی خدمت کریں تاکہ ہمارے ساتھ مل کر وہ بھی کرسمس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکیں. آمین. تھینک یو. ایمان ایمان ایمان. یقیناً بدر خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے میرے عزیزو, وہ کہتا ہے میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا, دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے ماں اور باپ تو تمہیں چھوڑ جائیں گے لیکن میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کے والدین کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا ہے, آپ پریشان ہیں, یا کوئی عزیز آپ کا آپ سے بچھڑ گیا, آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے, اور ویسے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ سے جدا ہوئے اس سال کے اندر, مسیح میں سو گئے, آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں. کل پاس صاحب ہمارے پاس ایک پاسٹر قصور سے آئے ہوئے تھے, اور کیا ہوا کہ ان کی اہلیہ کو بھی خدا نے اپنے پاس بلا لیا, اور کچھ ہی عرصہ کا ٹائم گزرا, ان کے بیٹے کو, جوان بیٹا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ خدا نے مجھے تسلی دیا ہے, لیکن پھر بھی انسان ہوتے ہوئے, والدین ہوتے ہوئے بندہ پریشان ہوتا ہے. اور وہ بھی کافی غم کی حالت میں تھے اور رو رہے تھے, اور میں نے خدا کے خادم پاسٹر عمران نے, ہم نے ان کے لیے اطمینان اور تسلی کی دعا کی. تو میرے عزیزو, جو اطمینان اور تسلی خداوند آپ کو دے سکتا ہے وہ کسی کی باتوں سے آپ کو نہیں ملے گی, کوئی شخص آپ کو وہ کمفرٹ نہیں دے سکتا. لیکن آپ کو آج بتانا چاہتے ہیں, مت گھبرایا کریں, مت پریشان ہوا کریں, آپ کا خدا جو زندہ خدا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. دیکھیے وہ کہتا ہے کہ چونٹیوں کو وہ مہیا کرتا ہے, جانوروں کو وہ مہیا کرتا ہے, تو آپ تو ان سے کتنے زیادہ اس کے لیے قیمتی ہیں. اس نے آپ کے ناموں کو, آپ کی شکل کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے. and you are always before him. اگر آپ ہمیشہ اس کے سامنے ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, وہ آپ سب کچھ مہیا کرے گا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے خوبصورت خدا کے کلام میں سے بھی بتایا کہ خدا خود مہیا کرے گا. اور جس طرح بردر بتا رہے تھے کہ ہم جب اورفن چلڈرن کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ نہیں ہیں لیکن ایک ہے جو یسوع مسیح آپ کا باپ ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے. جب وڈو کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بھی یہی بتاتے ہیں. تو میرے عزیزو, ہمیں گھبرانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک دنیا آپ کو چھوڑ جائے, حالات چاہے کیسے بھی ہوں, کبھی فکر نہ کریں, خدا کے سامنے جھک جائیں. جب آپ خدا سے مانگیں گے تو میرے عزیزو وہ آسمان کو, جو اچھا خزانہ ہے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ اسے کھول دے گا. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ کس طرح ہمیں خدا کے سامنے جھکنا ہے. تو یقیناً میرے عزیزو اس ماہ کے اندر آپ خدا سے بھی مانگیں, خدا کے سامنے جھکیں اور کہیں کہ اگر آپ حالات کی وجہ سے پریشان ہیں, یا کاروبار کی وجہ سے, جاب نہیں ہے, روپے پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں, تو میرے عزیزو خدا کے سامنے جھک جائیے, کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور سن کر جواب دیتا ہے. ایمان ایمان. بے شک ہمارا خدا زندہ خدا ہے, آمین. دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کرسمس کے موقع پر, چیک کیجئے آپ کتنے سال کے ہو گئے ہیں. ہر سال کرسمس آتا ہے اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کرسمس کا مطلب ہے کہ کیک کاٹ لینا, اچھا کھانا کھا لینا, اچھے کپڑے پہن لینا, یا ایک دوسرے کے اندر تحائف کو بانٹنا. اگر آپ کرسمس کے مطلب کو صرف اتنا ہی جانتے ہیں تو پھر میرے عزیزو آپ کو حقیقی طور پر کرسمس کے معنی کو جاننے کی ضرورت ہے. اس نے کہا کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. سیویئر آف دا ورلڈ, نجات دہندہ, ایک بڑے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا, اور اسی وجہ سے ہم اس کی برتھ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. نہ صرف برتھ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں بلکہ ہم اس کے سیویئر کے سیلویشن پلان کے لیے ریجوائس کر رہے ہیں کہ اس نے ریڈمپشن کے لیے, مخلصی کے لیے, میری اور آپ کی مخلصی جو گناہوں سے تھی, اس مخلصی کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا
تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بہت سے لوگ کرسمس کے موقع پر شراب پینے کا پلان بناتے ہیں، پارٹی کرنے کا پلان بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم فضل ٹیلی ویژن پر خصوصی میسج دینا چاہتے ہیں کہ کرسمس کا مطلب ہرگز نہیں ہے میرے عزیزو۔ آپ ان چیزوں کو ترک کر دیجئے، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیے اور اس کرسمس کے موقع پر نجات دہندہ کو اپنی زندگی میں لے لیجئے، پھر ہی آپ کا حقیقی کرسمس ہوگا۔ اسی کے ساتھ ناظرین وقت ہوا جاتا ہے، لیتے ہیں شارٹ بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل۔ ویلکم بیک ویورز آفٹر دی شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل، اور یقیناً میرا ایمان ہے آج کے اس خوبصورت پروگرام کے وسیلہ سے آپ برکت پا رہے ہیں۔ بریک کے بعد جوائن کیا ہے ہمیں وقاص نے۔ وقاص آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسی طرح پیر بھائی روفن آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید۔ تو روفن بھائی، فضل ٹیلی ویژن پر جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، کرسمس کے حوالہ سے آپ انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہے آمین کہ خدا نے ساری زندگی سے موقع بخشا ایمان کہ میں پاج صاحب دے وسیلے دے نال ایسے سٹیج تے پہنچیا جی۔ آمین یہ خداوند دا شکر ہے کہ اسی تہاڈے کول آئے اور آ کے تے برکت پائی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آمین پریز دی لارڈ۔ برکت پائی۔ میں مزدور ہاں جی لیکن میں اپنے آپ کو مزدور نہیں سمجھتا جی، کیونکہ خدا میرے نال ہے۔ ہر آمین وقت میری ایمان خداوند میری حفاظت کردا ہے، خداوند ہر ویلے میرے نال رہندا ہے، تے خداوند دا شکر ہے کہ میں خدا دی پرستش بھی کردا جی، پریز دی تبلا لارڈ۔ بھی پلے کردا جی، اور میرے 5 بچے ہیں جی۔ خدا نے بیوی اچھی دیتی، وفادار، میری بہت پیار کردی ہے، میرے نال کام بھی کردی، محنت مشقت کر کے، تے خدا دا شکر ہے جی۔ ہاں جی پریز دی لارڈ۔ تو روفن بھائی آپ جو ہیں وہ ٹیلر ہیں اور آپ کی ٹیلر کی شاپ ہے۔ جی پریز دی لارڈ۔ تو ناظرین بڑا خوبصورت میسج دیکھیں روفن بھائی نے آپ کو دیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ معذور ہیں لیکن اپنے آپ کو مزدور نہیں کہتے بلکہ محنت کرتے ہیں۔ تو وہ نوجوان لڑکے جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے فارغ، آپ تندرست ہیں، آپ کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، لیکن کام کرنے کا دل نہیں کرتا، آج آپ کے لیے روفن بھائی ایک خوبصورت مثال ہے کہ ان کی معذوری کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شاید میری ٹانگوں کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ میرے اندر لگن ہے کہ میں نے اپنے گھر کو چلانا ہے، اپنے بچوں کو پالنا ہے، اور ان کی ٹیلر ماسٹر ہیں، یہ کپڑے سیتے ہیں، ان کی دکان ہے، اور کیا ہے کہ محنت کر کے اپنے گھر کو چلا رہے ہیں۔ تو جتنے نوجوان آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا میسج آپ کو بڑا برا لگ رہا ہو کہ آپ تندرست ہیں، ہٹے کٹے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، تو آج ذرا کچھ سیکھیے، گھروں سے باہر نکلیے اور محنت کیجیے۔ آپ بڑے ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ جو محنت کرنے والا ہوتا ہے پاسٹر عمران، وہ کوئی ایکسکیوز نہیں ڈھونڈتا۔ بالکل آپ نے بڑا اچھا بتایا، اور جس طرح روفن بھائی بتا رہے تھے، دیکھیں ان کو پولیو ہے لیکن وہ بیٹھ کر سٹیچنگ کا، سلائی کا کام کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ کلام کے اندر بھی لکھا ہے کہ محنتی کے ہاتھ اسے کیا کرتے ہیں کہ سرفراز کرتے ہیں۔ تو جب آپ محنت کریں گے تو یقیناً خداوند آپ کو برکت دے گا، اور خداوند کا روح القدس آپ کی مدد کرے گا۔ اور اس حالت کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں کہتا کہ میں چل نہیں سکتا، بیمار ہوں یا کسی وجہ سے پریشان ہوں، کیونکہ میں کہتا ہوں
کہ خداوند یسوع مسیح زندہ خدا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے. ایمین ایمین. اور کلام کی بڑی خوبصورت ورس ہے, وہ کہتا ہے کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں. میرے عزیزو, جب ہم کمزوری کی حالت میں بھی ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جو ہمارے اندر ہے, جو ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کے وسیلہ سے توانائی کو, طاقت کو حاصل کرتے ہیں, تو پھر خداوند جو کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے ویسا ہی ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے. تو روفن بھائی, خداوند آپ کو برکت دے, آپ کی وائف کو بھی برکت دے. ان کی وائف بھی دیکھ رہی ہیں, بہن خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو اور زیادہ استعمال کرے. اسی طرح آپ کا خاندان خدا کے جلال میں بڑھتا اور ترقی کرتا چلے جائے. اسی طرح بیٹا وقاص ہمارے ساتھ ہے. تو وقاص فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کو آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو یہ چینل کھولا گیا تاکہ ہم برکت پائیں کلام کے وسیلہ سے, گیتوں کے وسیلہ سے. اور میں خود ایک خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ تقریباً 16 سال کی ایج میں مجھے خدا نے چنا اپنی ورشپ میں, اور میں مطلب محسوس کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے نوجوانی کے ایام میں چن لیا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو اب میں ورشپ کرتا ہوں. بیسکلی تعلیم میں نے اپنے پاپا سے لی تھی. میرے پاپا بھی ہارمونیم بجاتے تھے اور بچپن میں مجھے بہت شوق تھا یہ ورشپ کرنے کا ہارمونیم کے ساتھ. تو پھر میرے پاپا نے مجھے شاگرد کروایا, اور میں اپنے استادوں کا نام لینا چاہتا ہوں. استاد نعیم صاحب, جن سے میں اب ایجوکیشن اس کی لے رہا ہوں ہارمونیم کی. تو خدا ان کا شکر گزار ہیں کہ اس چینل کے لیے بھی اور آپ کا بھی, کہ آپ نے یہ چینل ہمارے لیے کھولا تاکہ ہم سب اس سے برکت پائیں. آمین 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 آمین. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو, یقیناً آپ نے ابھی سنا کہ بیٹے وقاص نے بڑا اچھا خوبصورت بتایا کہ خدا نے جب وہ 16 سال کے تھے تو اس وقت سے خدا نے انہیں اپنی خدمت کے لیے چنا. کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہے. تو میرے عزیزو, جس طرح خدا نے انہیں ورشپ کا توڑا دیا اور وہ ورشپ بھی کرتے ہیں, اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکھ بھی رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے ورشپ بھی کر سکیں اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. تو وقاص بیٹا, خداوند آپ کو برکت دے. ہماری دعا ہے کہ خداوند اور آپ کو ورشپ کے لیے کثرت سے استعمال کرے. ایمین ایمین. پاسٹر عمران ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر رضوان ولیم صاحب ہیں. تو میں چاہتی ہوں اب ہم ان کی طرف چلیں, ان سے پوچھیں آج فضل ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں آ کر کیسا لگ رہا ہے. ناظرین کو خداوند کے کلام میں سے بھی ضرور شیئر کیجیے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج جب آپ دونوں کو دیکھا اور دل شادمان ہوا, اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ خداوند اسی طرح آپ کو کثرت سے اپنے کام میں بڑھائے, استعمال کرے, اور یہ خدمت کی حدیں اور بڑھتی جائیں, اور فضل ٹیلی ویژن کی خدمت کی حدیں بڑھیں. آپ کو خداوند برکت دے, عمر کی درازی, سلامتی آپ کے بچوں کو, تاکہ اسی طرح خدا کلام دنیا کونے کونے تک. آمین. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بڑے بوجھ کے ساتھ ان دنوں میں جب آپ نے بھی سنا کہ بڑے ناخوشگوار واقعات پیش آ رہے, تو پھر پچھلے دنوں میں تقریباً کوئی 10 سے 20 دن ہمارا ایک ہی ٹاپک تھا والدین کے لیے, کہ والدین کا اپنے بچوں کے لیے کردار کیا ہے, چرچ کا کردار کیا ہے. اس پہ خدا کا شکر ہے کافی ٹیچ کیا, اور کراچی میں تھا, اور کراچی مختلف چرچوں نے مجھے بلایا, اور یہاں تک کہ خادمین بڑے خوش ہوئے. جی بڑی اچھی بات ہے کہ آج آپ نے ایک الگ ٹاپک لیا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو آپ نے, اور خدا کی شکر لوگوں نے کھڑے ہو کر ماں باپ نے آنسو کے بعد اقرار کیا, جی یہ سچ بات ہے کہ وہ ٹائم جو بچوں کو ہمیں دینا چاہیے ہم نہیں دیتے. اور یہ سچ بات ہے کہ آج ہمارے بچے کس ڈگر پہ ہیں. میں ضرور بات کروں گا. ایک دن سندھ سے مجھے کال آئی تو اس بہن نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا باجی ہوا کیا ہے؟ کہتی جی بھائی جی ہونا کیا ہے, میرا 5 سال کا بیٹا ہے, میرا شور شراب پیتا ہے, وہ ٹیبل پہ رکھ کر ویسے ہی گلاس میں شراب پی کر اور پھر وہی حرکات کرتا ہے. جیسے وہ اٹھتا ہے میرا بچہ جاتا ہے وہ جگ میں پانی ڈالتا ہے, اور ڈالنے کے بعد سیم اسی طرح وہ گلاس میں ڈال کر پیتا اور سیم حرکات کرتا ہے. اس نے رونا شروع کر دیا اس بہن نے کہ بس پلیز دعا کریں میرے لیے تاکہ میرا بچہ اس راہ پہ نہ چلے. اور کلام میں افسین خاتم بڑا اچھا لکھا ہے والدین کے لیے, اور والدین جو کہا گیا ہے, پالوس لکھتا ہے کہ والدین کو ماں اور باپ کو خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے.
بچے اگر نافرمان ہیں، بچوں کی بری حرکات ہیں، تو اس میں والدین کا بڑا اہم کردار ہے کہ وہ نہ خود دعا کرتے ہیں، ابھی تک لوگوں نے نجات نہیں پائی، یسوع کی پہچان نہیں ہے۔ جب ماں باپ شراب پئیں گے، جب ماں باپ گالیاں دیں گے، جب ان کے اندر اپنے بچوں کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دشمنی ہے۔ جی جب ماں باپ خود کرتا ہے تو بچے پھر وہی جو لعنت ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اگر لکھا ہے صادق کی اولاد بھی صادق ہے، جی جی اگر ایک ماں باپ صادق ہے، ایماندار ہے، تو اس کی اولاد بھی ایماندار ہوگی۔ اگر باپ کریکٹ ہے، اس کی عادات اچھی نہیں ہے، تو پھر سیم بچوں کا حال بھی یہی ہوگا۔ خدا کے لیے ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں جاننا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ بہت جگہ پہ میں خود دیکھا ہے کہ بیوی کا رخ کسی اور مرد کے ساتھ ہے، جی اور مرد کا رخ کسی اور بیوی کے ساتھ جی ہے۔ پھر جب یہ ریلیشن شپ ہے تو پھر ان بچوں کا حال کیا ہوگا، ان کی تربیت پھر کون کرے گا؟ یہ خطرناک حالت ہے جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ چرچ میں ایک پراپر تعلیم دینے کی ضرورت ہے، بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی، تاکہ ان فیوچر کوئی بعد میں کوئی ایسی مس ہیپ نہ۔ ہم نے ایک پمفلٹ چھپایا، آؤ احسان سبق سیکھیں، جی اور پھر وہ تقسیم کیا لوگوں میں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ جب میری بیوی ابھی بات کر رہی تھی بٹوں پہ، تو سسٹر جی خدا کا شکر ہے کہ پہلے ہم نے 50 بچوں کو پڑھایا، اور 5th کے بعد ہم نے گورنمنٹ اسکول میں داخل کروایا ان کو۔ ان کی کوچنگ کلاسز، ہماری 2 بہنیں ہیں ہمارے چرچ کی، بڑی ہونہار بہنیں ہیں، فوزی اور شازیہ، پھر ان کو شام کو کلاسز دیتی ہیں۔ اب 50 بچے اور ہمارے پاس ہیں۔ اب وہ بچے کوئی 9th میں ہیں، کوئی 8th میں ہیں، وہ 10th میں ہیں، اور ان میں موسٹلی بچے بٹوں کے ہیں۔ بٹوں کے بچے ہیں، کوئی ان کی فیس نہیں ہے، فریلی وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ بعض بچوں نے ابھی کوئی نمبر لیے ہیں، اچھے نمبر لیے، پاس ہوئے ہیں۔ تو جو دوسرے بچے ہیں ابھی جن کو ہم پڑھا رہے ہیں، وہ تقریباً 51 ہے وہ، جی اور خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں کہ کم سے کم وہ ان فیوچر وہ بیٹیاں پڑھ لکھ کر اچھے بچے، اچھے مسیح بنے، اور ان کی زندگی سے خدا ان کا جلال ظاہر۔ اور ان دنوں میں ایک اور خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے، اور میں دعا کرتا ہوں خدا ایسے لوگوں کے پاس جو بدیگ میں پھنسے ہوئے ہیں، جو نیگلیکٹڈ لوگ ہیں۔ اور پھر ہم نے شی میل میں کام ابھی ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن ہم سٹارٹ لے لیا ہے۔ جی ان دنوں میں ہم ابھی مصروفیات ہیں، لیکن دعا کریں خدا زیادہ خواجہ سو میں کام کرتا ہے کہ وہ بڑے نیگلیکٹڈ لوگ ہیں، ہم سے گھر بار بھی نکال دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، معاشرہ بھی نفرت کرتا ہے، جی لیکن خداوند سے کہنے خداوند ہمیں استعمال کرتا کہ ایسے لوگوں کو ہم تیرے پاس لائیں، آمین۔ اور ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ایسا کرے گا۔ ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے، اور آپ بھی دعا کیجیے گا ضرور تاکہ ہم ساری ٹیم جو فضل چینل کی ٹیم ہے مل کر اس کام کو نئے سال میں سٹارٹ لیں۔ آمین، تاکہ میری آمین۔ ایک ڈیزائر ہے کہ پہلا چرچ کراچی میں ہے، اور سیکنڈ چرچ خواجہ سراؤں کا وہ فیصلہ آباد میں، آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ اور ضرور مل کر ہم کام کریں گے۔ اور ان دنوں میں ہم لوگوں کو بڑا بحالی پہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کو چھوڑ دیں۔ شادمانی حقیقت میں ہے کیا؟ کس شادمانی کی ہم بات کرتے ہیں؟ کیا گناہ کرنا شادمانی ہے؟ بدی کرنا شادمانی ہے؟ شراب پینا شادمانی ہے؟ اوپر سے ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اندر سے ہم اندر اندھیرا ہے۔ لوگ کہتے تم دنیا کے نور ہو، لیکن وہ روشنی کہاں پہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہردے میں یسوع نہیں ہے، اور جب یسوع نہیں ہے تو پھر شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے جو ہماری زندگیوں کو مشکلات سے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اور میں شکرگزاری کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی عمران فضل کے لیے، اپنی پیاری بہن میوش کے لیے، اور فضل چینل کے لیے جو روحوں کو بچانے کا اور نجات کا سبب ٹھہرا تاکہ لوگ کلام کے ذریعے نجات پائیں۔ اور پوری ٹیم کو بھی میں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں برکت دیتا ہوں تاکہ ان کی ٹیم، میرا بھائی، میری بہن اور زیادہ خداوند میں برکت جائے، اور اس کا سایہ ان کے ہمیشہ اوپر ہے۔ خدا کے لوگوں سنیے گا، آج اس ماہ میں جب دسمبر کے ماہ میں ہم شروع ہو چکے ہیں، اور یہ مہینہ خوشی اور شادمانی کا مہینہ ہے، لیکن آج جانیں گے کیا ہمارے اندر حقیقی شادمانی ہے یا نہیں ہے، یا فرضی طور پہ ہم شادمان ہیں۔ اگر آپ فرضی طور پہ شادمان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ نے نجات نہیں پائی، ابھی تک آپ اسی گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں،
ابھی تک آپ یسوع مسیح کی آپ کو پہچان نہیں ہے، حالانکہ اس نے دنیا کے ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک قبیلے کے لیے وہ قربان ہو گیا، اور اس نے اپنا بدن قربان کر دیا، اور وہ کیا ہوا کہ وہ چرنی میں اس نے جنم لیا، ایک سائے میں جنم لیا، اور خدا کے لوگوں اس نے آسمان چھوڑا اور زمین پر آ گیا۔ لیکن آج بھی اگر فرضی خوشی ہے تو پھر خدا آپ سے ہرگز خوش نہیں ہے۔ خدا خوش ہے حقیقی شادمانی سے۔ حقیقی شادمانی یہ ہے کہ آج سپہر کلام سننے کے بعد کہیں، خداوند یسوع میں اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہوں اور تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ آج ہم ایک حوالہ لیں گے، اسی حوالہ کے ساتھ ایوب 22ویں باب میں اس کی 23ویں آیت میں پڑھوں گا، غور سنیے گا۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرط کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے۔ سب کہیے آمین۔ آمین۔ اب جب ہم نے اس پیسج کو لیا ہے، اس آیت کو لیا ہے، تو یہاں پہ دو باتیں ہیں، پھرنا اور بحالی۔ جب کرسمس ڈیز ہیں، یہ خوشی کا سیزن شروع ہو چکا ہے، تو آج ہم جانیں گے اس بات کو کہ اگر ابھی تک ہم نے اپنا رخ خداوند کی طرف نہیں کیا، ہم دیرے میں ہیں، تو پھر یہ کرسمس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج بھی پھرے نہیں ہیں تو پھر ہماری جو فرینڈشپ ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے، ہم ابلیس کے ہاتھوں پس رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے، جب ہم خدمت کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگ بدلو گرفتہ ہیں، بیماری کا شکار ہیں، قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، لعنتیں ہیں خاندانوں پر، بچے نشئی ہیں، نشہ کرتے ہیں، نافرمان ہیں، ایجوکیشن کوئی نہیں ہے، مسیح سے وہ دور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا جب ٹی وی چینلز پہ کلام ہو رہا ہے، چرچز میں کلام ہو رہا ہے، گلیوں میں کلام سنایا جا رہا ہے، اس کے باوجود اس جہان کے خدا نے ان کی سوچوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے خیالوں کو ایسا بند کر دیا ہے کہ ان کا دھیان خداوند کی طرف جاتا نہیں۔ یہاں پہ ایک ضرور بات کروں گا، جب تمئی کا بیٹا برتمئی، جب اس کا فوکس لوگ تھے، ہر روز وہ شہرہ پر بیٹھتا اور اس کا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلتا، اس کا فوکس لوگ تھے۔ لیکن سنیے گا خدا کے لوگوں، جیسے ہی میرا اور آپ کا خدا یرو میں آتا ہے، اس کے کام میں یسوع کی آواز پڑتی، اس نے رخ بدل لیا۔ کاش ہر روز کلام سنتے ہیں لیکن ہمارا رخ چینج نہیں ہوتا، ہماری توجہ یسوع کی طرف ہوتی نہیں ہے۔ اس نے رخ کیا اور پھر اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے زندگی دینے والا، نجات دینے والا، مجھے آنکھیں دینے والا ایک ہے، جس کا نام یہوہ خدا ہے۔ وہ قادر مطلق خدا ہے، جو وعدوں کا سچا اور لا تبدیل خدا ہے، جو گروہوں کو اٹھاتا، سنبھالتا اور برکت دے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، خوف نہ کھا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے اور میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے۔ خدا کے لوگوں، جیسے اس نے یسوع کی طرف رخ کیا ہے تو آپ جانتے پھر وہ چلایا ہے، چلانا شروع کیا اس نے کہ ابن داؤد مجھ پہ رحم کر، رحم کر، اور لکھا ہے کلام میں یسوع کھڑا ہو گیا۔ کاش ہمارے اندر جب یسوع کا کلام جائے تو ہم توبہ کریں، چلائیں خدا کے، اور خدا آپ کے پاس آئے اور کہے کہ ہاں میری بیٹی، میرے بیٹے، تجھے میں نے معاف کر دیا ہے۔ اور پھر جب بحال آپ ہو جائیں گے تو خدا کے لوگوں، جب وہ بحال ہوا ہے تو اس نے خداوند سے اپنی آنکھیں لے لی۔ ہیلیلویا، اس نے اپنی آنکھیں لے لی ہیں۔ اور پھر سب سے جو اچھی بات مجھے لگتی ہے کہ جب یسوع نے بلایا تو وہ رکا رہا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیوں ملاقات نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کی زندگی میں گناہ تھے۔ لکھا ہے اس نے کپڑا پھینکا، اس کا مطلب وہ سارے گناہ، ساری رکاوٹیں اس نے اتار پھینکی اور وہ شادمان ہوا۔ پہلی دفعہ وہ خوش ہوا ہے، لیکن وہ اچھلا ہے۔ خدا کے لوگوں، جب تک گناہ زندگی میں ہے، شادمانی نہیں ہے۔ اگر آپ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں،
तो क्रिसमस की खुशियों में शामिल होते हैं, तो ये क्रिसमस आपके लिए हजारों खुशियां, हजारों शादमानियां लेकर आएगा। आपका गम चला जाएगा, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपको पैसे की फिक्र नहीं होगी, इसलिए कि यहोवा खुदा, इसको आपने अब जिंदगी में ले लिया है, उसने आपको बहाल कर दिया है, और बहाली के बाद फिर वो तमाम जरूरियात को पूरा करेगा। उसके बाद फायदा क्या होगा? नंबर 1 लिखा है 26 आयत में, अय्यूब 26 में लिखा है, क्योंकि तब ही तो कादे मुतलक में मसरूर होगा। बहाल नहीं है, जिंदगी में गुनाह है तो शादमानी नहीं है, लेकिन जब आप गुनाहों से तौबा कर लेंगे, बहाल हो जाएंगे, तो फिर क्या है? उसमें मसरूर हो जाएंगे। और कलाम में लिखा है तुम उसमें मसरूर दिल की मुरादों को पूरा करेगा, फिर हमारी मुरादें पूरी होंगी। उसकी वजह क्या है? हमारा रिश्ता, हमारा कनेक्शन खुदा के साथ मजबूत होगा। आगे लिखा है तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी दुआ को सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब मुंह उठाकर हम दुआ करेंगे, हमारा कनेक्शन बहाल हो गया है, तो फिर वो हमारी दुआ का जवाब भी देगा। अगर हम गुनाह में हैं, अगर आज हम क्रिसमस की खुशियों मना रहे हैं, तो खुदा के लोगों, हकीकी क्रिसमस यही है कि अपनी ज़िंदगी में से गुनाह को निकाल दें, उस निजात दहिंदा को जो चरनी में इसने आपके लिए बदल लिया और वो चरनी में आ गया, ताकि दुनिया को मखलसी दे, निजात दे, रिहाई दे। इससे बड़ा कोई मिरेकल नहीं है, इससे बड़ा कोई मौजा नहीं है कि एक जान तोबा करे और खुदाम के हाथों में अपने आप को दे। खुदाम, मैं इकरार करता हूँ इस बात के लिए कि खुदाम, जब किसी में खुशियाँ शामिल, ना मैं शराब पीऊँगा, ना मैं गुनाह करूँगा, ना मैं बदी करूँगा, लेकिन मैं बहाल होकर शादमानी के साथ खुदाम किसी में खुशियों में मनाऊँगा और शादमान होऊंगा, और लोगों को भी कहूँगा कि भाई आपने शराब नोशी नहीं करनी, बल्कि हमने यीशु को शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना है। यही हमारा क्रिसमस है। अगर गुनाह में है तो फिर कोई क्रिसमस नहीं। अच्छे से कपड़े, इतने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लें, पार्टियां कर लें, लेकिन खुदा खुश नहीं है तो हमारा क्रिसमस नहीं है। हमें यीशु मसीह को खुश करना है, और जब यीशु मसीह खुश होगा तो आसमान खुल जाएगा, हर एक जरूरत को पूरा करेगा। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। Amen, amen. Praise the Lord. Thank you very much, Pastor रिजवान विलियम साहब। खुदावंद आपको बरकत दे। और आज के खूबसूरत और ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बड़ा अच्छा खूबसूरत खुदा के खादम ने कलाम को बयान किया रूल कुद्दस की हिदायत के मुताबिक। तो मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह खुदा के खादम पास्टर रिजवान विलियम बता रहे थे कि अगर आपकी ज़िंदगी गुनाह के अंदर है, तो मेरे अज़ीज़ों, आपका हकीकी क्रिसमस तब ही होगा, यीशु मसीह तब ही खुश होगा जब आप अपना दिल, अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारेंगे। जब आप अपना दिल यीशु मसीह को देंगे, तो फिर मेरे अज़ीज़ों देखें कि कैसे खुदावंद आपको बरकतों पर बरकत देगा, और फिर आपके ख़ानदान के अंदर शादमानी आएगी, खुशी आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप घर की सफाई कर लेते हैं, लाइटें लगा लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आपका हकीकी और रियल क्रिसमस तब ही होगा जब आप अपना दिल यीशु मसीह को देंगे। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत भाई साहब ने कलाम सुनाया कि सारी चीज़ों को तर्क करना, ये नहीं कि रवायती तौर पर सालों साल क्रिसमस मनाते रहें और तब्दीली बिल्कुल भी ना आए। तो मेरे अज़ीज़ों, इस क्रिसमस के मौका पर हम चाहते हैं कि आप हकीकी तौर पर यीशु मसीह को अपना दिल दें और यीशु के साथ ज़िंदगी बसर करें। जब यीशु के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे तो ढेरों बरकतों को हासिल करेंगे। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आप सबों ने बरकत पाई। अब वक्त हुआ चाहता है सब आंखों को बंद कीजिए। अगर आज से पहले आप सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, नशा करते थे, खुदा से दूर थे, और आज आपने इस प्रोग्राम को देखकर, कलाम को सुनकर अहद किया है कि आप यीशु को दिल देंगे, आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास सुनहरी मौका है। इसी तरह अगर आप बीमार हैं, ईमान के साथ बीमारी की जगह पर हाथ रख लीजिए। हम खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खुदावंद खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत के लिए, और आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो खुदावंद तूने अपने खातम के वसीला से खुदावंद तूने आज के कलाम का बीज बोया है। यकीनन खुदावंद तेरा कलाम ही है जो खुदावंद एक
ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے. ہم خدم تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے خادم کے لیے، پیاری بہن کے لیے، خدم دیکھ ان کے سارے چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے آج ہم تیری خاص برکت چاہتے ہیں، تاکہ اور خدم تو آنے والے سال میں اپنے خادم پاسٹر رضوان ولیم کو، ان کی مسز کو، چرچ کو، کلیسیا کو، اور خدم دیکھ ساری ٹیم کو تو خدم دیکھ کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، تاکہ یسوع کے نام میں تیری خدمت کا کام بڑھے، ہم گھٹے خدم تو بڑھ جائے، اور جلال، عزت، آنر تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو ملے. اور آج خدم دیکھ ہم تیرے خادم مل کر، خدم تیری خادموں کے ساتھ مل کر ان پیاروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے خدم تیری برکت چاہتے ہیں، تاکہ ہر طرح کی ساری بیماریاں سر سے پاؤں کے تلوے تک کی تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے. خدم دیکھ آج کسی انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ تیرا ہاتھ بڑھے، اور بیمار یسوع کے نام سے شفا پائیں، تاکہ خدم دیکھ رہائی پائیں، بدروحوں سے نجات پائیں، اور یسوع کے نام میں تاکہ خدم دیکھ ہر ایک بات میں تیرا نام عزت اور جلال پائے. خدم دیکھ ہر طرح کی کینسر کی بیماری یسوع کے نام میں جاتی رہے، ہر طرح کی گلٹیاں، رسولیاں، ٹیومرز یسوع کے نام میں رمو ہوں، جو خدم دیکھ چل نہیں سکتے، بیڈز پر ہیں، ویل چیئر پر ہیں، یسوع کے نام میں چلنا شروع کریں. جو خدم دیکھ پیرالائز ہیں، باپ یسوع کے نام میں شفا پائیں، اور خدم دیکھ ہر طرح کے بند کان، بند زبان یسوع کے نام سے کھل جائے. جو خدم دیکھ نہیں سکتے، اب اسی گھڑی یسوع کے نام میں خدم تو اپنے قوی ہاتھ کو بڑھا، بند آنکھیں یسوع کے نام میں کھل جائے، ہر طرح کا سفید موتیا یسوع کے نام سے جاتا رہے، اور جو بھی آنکھوں کی، بدن کی ساری بیماریاں مسیح کے نام سے اٹھا، اور خدم تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو بحال کر برکت دے. جن کے پاس خدم دیکھ جابز نہیں ہے، خدم تو نے اچھی جاب پرووائڈ کر. جن کے گردوں کے اندر پانی ہے، خدم دیکھ ڈاکٹرز نے ڈائلسس کا بتایا، ہر طرح کی ساری کڈنیز کی پرابلم مسیح کے نام میں جاتی رہے، لنگس کی پرابلم جاتی رہے، تاکہ خدم تیرا روح القدس جلالی کام کرے. جن کے پتے کے اندر پتھری ہے، سٹون ہے، یسوع کے نام میں پاک روح تو ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے. جن کے خدم دیکھ پاؤں ٹیڑھے ہیں، ہڈیاں ٹیڑھی ہیں، ہر طرح کی ٹیڑھی ہڈیاں یسوع کے نام میں خدم دیکھ سیدھی ہونا شروع ہو، تاکہ خدم تیرے بیٹے بیٹیاں شفا پائیں، نجات پائیں. جن کو خدم دیکھ بدروحوں نے جکڑا ہے، ابلیس نے جکڑا ہے، آج خدم تو سارے ابلیس کے زور پر غالب آ، اور ان بیٹے بیٹیوں کو بحال کر برکت دے. جو فائنینشل کرائسس کے اندر ہیں، روپے پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں، آج خدم تو ان کے لیے آسمان کے دریچوں کھول، انہیں برکت دے. جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، خدم دیکھ ایک ایک کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تاکہ آج خدم دیکھ ہمارا تیری حضوری میں جھکنا، جمع ہونا خدم دیکھ تجھے پسند ہے. تمام چرچز کے لیے، کلیسیوں کے لیے خدم تیری برکت چاہتے ہیں، تاکہ یسوع کے نام سے جو خدم دیکھ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کرسمس سیزن کو، تو یسوع کے نام میں خدم دیکھ تیرا روح القدس ایک ایک پر ٹھہر جائے، ایک ایک کو برکت دے، تاکہ خدم دیکھ ان کا بڑا دن منانا خدم دیکھ برکت، ترقی، نجات کا وسیلہ ٹھہرے. اور خدم دیکھ خاص طور پر دعا کرتا ہوں جو خدم دیکھ نشے کی حالت کے اندر ہے، ہر طرح کی شراب نوشی، سگریٹ نوشی خدم دیکھ یسوع کے نام سے جاتی رہے، تاکہ تیرا پاک روح القدس ان کی زندگیوں کے اندر، خاندانوں کے اندر جلالی کام کرے. اور اسی طرح خدم دیکھ دعا کرتے ہیں ملک پاکستان کے لیے، امن، صلح، سلامتی کو چاہتے ہیں. اور اسی طرح خدم دیکھ دعا کرتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدم دیکھ اسی طرح دعا کرتے ہیں خدم دیکھ پاک افواج کے لیے خدم تیری برکت چاہتے ہیں. پاکستان کے تمام انٹیلیجنس اداروں کے لیے خدم تیری برکت چاہتے ہیں. تو خدم دیکھ ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے، تاکہ خدم دیکھ دسمبر کے مہینے کے اندر جو برکتوں کا مہینہ ہے، خدم تو ایک ایک کو چھونا اور بڑی برکت دینا، تاکہ خدم دیکھ آج کے خدم دیکھ اس پروگرام کا گریس فار آل کا سارا جلال، ساری عزت ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں.
मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। Amen. प्रेज द लॉर्ड, Amen. प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीजों, जिस तरह खुदावंद की हजूरी इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद है, खुदावंद की हजूरी आपके घरों के अंदर Amen. मौजूद है। खुदा के पाक रूह को वेलकम कीजिए, क्योंकि जब खुदा का पाक रूह आता है बंधन टूटते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। मेरा ईमान है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। थैंक यू वेरी मच पास्टर रिजवान। इसी तरह सिस्टर वेविया रिजवान, आपका भी शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। रूफस भाई, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और वकास भाई, खुदावंद आपको भी बरकत दे। एंड पास्टर इमरान, गॉड ब्लेस यू। God bless you too, ma'am. नाज़रीन, खुदावंद आपको भी बरकत दे। खुदावंद का हाथ हमेशा आप पर बढ़ा रहे, हमेशा खुश रहें और यीशु के नारे मारते रहें, यीशु के नाम को जलाल देते रहें। इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।